مت ڈریں ان سے، یہ جج ہوں یا یہ حکمران ہوں یا یہ وردی والے ہوں یا کوئی بھی ہو، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر عمران ریاض ایک جو ہے جرنلسٹ کو اٹھا کر لے گئے 4 مہینے کے بعد، وہ آج بھی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا، 30-40 کلو اس کا ویٹ بھی کم ہو گیا اور ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں رہا، اور وہ نموداروں کے گھر پہنچ گیا۔ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ کیا ڈس اپیئر ہونا جو پرسن، کتنی عجیب سی بات ہے، آپ دیکھیے کتنی افسوسناک بات ہے کہ کسی کا عزیز، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بہن اٹھا لی جاتی ہے، اس کا خانوادہ چلا رہا ہے، پرچے کروا رہا ہے، ریٹیں کر رہا ہے، اور تو اور شیخ رشید جیسا بندہ جو اتنا ماشاءاللہ ہیوی بھاری بھرکم ہے، اس کو اٹھا کر لے گئے اور ہائی کورٹ میں یہاں کہا گیا تو انہوں نے کہا جی پولیس نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں چلے گئے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ نمودار ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں تو چلہ کاٹ رہا تھا اور چلہ بڑا سخت تھا۔ ارے بھائی کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اسی طرح کے آپ کے 3-4 اور مثالیں، کسی نے کہا میں سکون لینے کے لیے چلا گیا تھا، سکون لینے کے لیے گیا تھا، نہ باپ کو پتہ ہے، نہ بھائی کو پتہ ہے، نہ ماں کو پتہ ہے، نہ بیوی کو پتہ ہے، نہ بچوں کو پتہ ہے، اور وہ بالکل ایسے چیخو پکار کر کے پاگل تک ہو رہے ہیں۔ پھر ہم اپنے شہریوں کی جان اور مال کو اس طرح سے جو ہے غائب ہوتا، ڈس اپیئر ہوتا ہوا دیکھ کر ہم خاموش رہیں گے؟ رول آف لا نہیں ہے، آئین نہیں ہے تو ہمارا وجود ہی نہیں ہے پھر۔ اور اس طرح سے اگر لوگ اٹھائے چلے جائیں اور اس طرح سے جو ہے لوگ پھر اس کا کوئی تدارک نہ ہو، کوئی پتہ نہ ہو کس نے اٹھایا ہے، کہاں رکھا ہے، کون سے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، تو پھر شرم آنی چاہیے، پھر ہم سب کو شرم آنی چاہیے۔ ہمیں آئی ہے، ہم لے کر گئے ہیں نالج سپریم کورٹ، آپ آواز اٹھائیے اس پر بھی۔ اور یہ ہے آرٹیکل 199 کی ساری روح، جہاں قومیں بے حس ہو جاتی ہیں وہاں مر جاتی ہیں۔ زندہ شخص کو تکلیف ہوتی ہے، مردہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ مرے نہیں ہیں ہم، زندہ ہیں۔ یہ جو جانوروں والا سلوک کیا جا رہا ہے یہ گوارا نہیں ہو سکتا ہے، کسی کو بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو زندگی اور موت میں یہی فرق ہے۔ جب آپ بے حس ہو جائیں گے ہر چیز سے جو ہمیں کیا جا رہا ہے، ایک سسٹینڈ طریقے سے کیا جا رہا ہے، مسلسل کیا جا رہا ہے، ہمارا ہر الیکشن فراڈ ہوتا ہے، ہماری کبھی پارٹی کو بنایا جاتا ہے، کبھی کسی کو لایا جاتا ہے، کبھی کسی کو بکھیر کے توڑا جاتا ہے، کبھی کسی کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے، کبھی اسی کو زیرو بنا دیا جاتا ہے۔ یہ کیا کھلواڑ ہے ہمارے ملک کے ساتھ؟ یہی چلتا رہے گا، بھیڑ بکریاں ہیں ہم۔ یہی ہے آرٹیکل 199 کا اطلاق کیجئے گا اور ان کو بھی باور کروائیے گا، جا کے ڈٹ کے کھڑے ہوں، آپ کا صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے خدا، ہم نے تو جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بجائے ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا دیے۔ ہم نے سمجھا یہ ہمارا رازق ہے، اگر چیف جسٹس کے خلاف ہم بولیں گے اور اپنا معافی الضمیر بیان کریں گے تو ہمارے کیسز آنے بند ہو جائیں گے، ہماری روزی بند ہو جائے گی۔ او بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ 5 چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں: زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں۔ یقین کیجئے گا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، آپ بے خوف ہو جائیں گے۔ اور محنت کریں، ینگسٹرز کو میں یہ کہوں گا، محنت کریں، جذبہ، پیشن کے ساتھ محنت کریں، جس میں ہم نے ملٹری کورٹس کو سویلینز کے ٹرائل سے مانے کر کے اس کو کالعدم قرار دلایا سپریم کورٹ سے۔ اور ایک خوف کی فضا جو اس ملک میں عوام پر طاری کر دی گئی تھی کہ جو بھی کوئی کرے گا اس کا ملٹری ٹرائل کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ملٹری ٹرائلز جو ہیں دنیا ساری جانتی ہے کہ اس کو ٹرائل نہیں مانا جاتا ہے، اس کو انصاف کا ایوان نہیں مانا جاتا ہے۔ ایک فوجی وردی میں بیٹھ کر کیا انصاف کرے گا، اور اپیل بھی اسی کے پیٹی بھائیوں کے پاس ہوگی، اور پھر مرسی پٹیشن اس کے سربراہ کے پاس ہوگی۔ تو سیکریٹو، نہ ان کا پتہ ہے کہاں رکھا گیا ہے، نہ ان کا پتہ ہے کیا سلوک کیا گیا ہے۔
اور انٹرنیشنل ایمنسٹی نے لکھا کہ پاکستان میں اے پی ایس کے بعد 635 کیسز فوجی عدالتوں نے ٹرائی کیے، جس میں 634 میں اقبال جرم تھا، اقبال جرم تھا۔ اور یہ جو ملٹری کورٹس والی پٹیشنز تھیں، یہ جب آخری دن لگی، جس دن فیصلہ ہوا، تو 8 لوگ جو 103 میں سے 8 لوگ جو اندر تھے، ان کی طرف سے باقاعدہ درخواستیں آئیں کہ جناب فوجی عدالتیں تو بہت انصاف دے رہی ہیں، یہ وکیل ایسے تقریب کار ہیں، ہماری پٹیشنز جو ہیں ہمیں حکم دیا جائے کہ فوجی ہماری عدالتیں فیصلہ کریں۔ تو میں نے اپنے وکیلوں کو کہا، میں نے کہا خدا کے لیے اب ہم اس کو، اگر ہم نے اس کو التوا میں جانے دیا، اگر یہ مزید التوا ہوا تو 103 کے 103 جو ہیں وہ درخواستیں آ جائیں گی اور وہ کہیں گے یہ وکیل ہمارے نہیں ہیں اور ہمیں تو یہی انصاف۔ یہ ہے، اس طرح سے آپ جو ہے ان لوگوں کو رکھتے ہیں۔ کون خوشی سے چاہتا ہے کہ میری جو ہے کیس کی سماعت فوجی عدالت کرے، جس میں نہ ماں باپ اور بہن بھائی خان والے کو ملنے دیا جاتا ہے، نہ وکیل کو رسائی ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ کس جگہ رکھا ہوا ہے، کس حالت میں رکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی والنٹرلی تسلیم کرے گا؟ 8 لوگوں نے لکھ کے دیا، ہم نے اسی دن رائٹ آف رپلائی ختم کر کے ہم نے کہا خدا را فیصلہ کیجئے گا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ کل پہ جائے گا۔ تو ابھی 8 نے دی ہے درخواست، کل پورے کے پورے 103 درخواست دے دیں گے۔ اگرچہ آپ تو خیر ماشاءاللہ وہ کلا ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایون بائی کنسینٹ یو کی ناٹ کنفر jurisdiction on an authority or a tribunal or a court if it does not exist under the law and constitution۔ تو ہمارا تو یہی تھا کہ آئین اور قانون کے تحت سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ پیرلل جوڈیشل سسٹم جو ہے یہ گرنڈ نارم کو مجروح کرتا ہے، آئین کی روح کو مجروح کرتا ہے۔ اور میں اس معاملے میں یقیناً موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راول پنڈی کا کیس جو ہے، جو 2015 سپریم کورٹ میں رپورٹڈ ہے، اس میں یہ اے پی ایس کے بعد کا ہوا تھا، تو اس میں ساری قوم یک زباں تھی، بالکل ہم اس میں شامل تھے، لیکن اس میں ڈسٹنکشن یہ تھی کہ وہ فارنرز نے آ کر حملہ کیا تھا پاکستان کی سرزمین پر۔